अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि खुशी से नहीं, मजबूरी से IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। कहीं बाहर जाए तो इस्तकबाल करने वालों के चेहरे कहते हैं फिर आ गए पैसे मांगने। पेशरफ्त यह है कि वजारत खजाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला तय पा गया है और एक तरफ IMF ने 8.2 अरब डॉलर फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा मान लिया। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में 2 अरब डॉलर जमा करवा दिए हैं और वजारत खजाना के प्लान के मुताबिक UAE से 1 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक से 50 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग और आलमी बैंक से 50 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी, जबकि रवा माली साल के दौरान चीन से 3.5 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का इंतजाम भी किया जाएगा। और अभी तक की इतलात ये है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा, जिसमें पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। मगर क्या इस बोर्ड मीटिंग के एजेंडे में पाकिस्तान को पहली किस्त जारी करने का मामला शामिल है? और जहां माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, वहीं ये भी कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी हरफे आखिर नहीं होता। रूठे हुए मान जाते हैं और कही हुई बातें पलट भी जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह भले ही नवाज शरीफ हों, PDM के सरबराह तो मौलाना फजलुर रहमान हैं, स्ट्रीट पावर भी रखते हैं और उनका रूठना हुक्मरान इत्तेहाद कैसे अफोर्ड कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात के लिए बुला लिया और सिर्फ यही नहीं, दुबई का बुलावा भी आ गया है। दुबई की मेल मुलाकातें कैसे मौलाना के बगैर मुकम्मल हो सकती हैं? PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने भी सवाल उठाया कि मौलाना को आखिर कैसे मुशावरती अमल से दूर रखा जा सकता है, मगर साथ ही ये भी कह गए कि PDM में शामिल जमातें और हुक्मरान इत्तेहाद इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। हर पार्टी इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी के मुताबिक इलेक्शन में जाएगी और हर जमात अलहदा इलेक्शन लड़ेगी। अलबत्ता सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है। मुल्क की सूरत हाल में एक मसले का इजाफा और हुआ है और वो है भारत की तरफ से हमेशा की तरह वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी। जब भी भारत डूबने लगता है, पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़ दिया जाता है। अभी दरियाए रावी और सतलुज में पानी का बहाव बढ़ने लगा है और भारत ने रावी के बाद दरियाए सतलुज में भी पानी छोड़ दिया है, जिसके बाद प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे तज्जियाकार हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। राय देती हूँ, उसके बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। एहतिशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर फरूख सलीम तशरीफ रखते हैं, मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गहरी निगाह रखते हैं, शोबा सहाफत से भी तवील वाबस्तगी है। अनवर रजा साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब हैं और जाने पहचाने सीनियर सहाफी भी हैं। जमीर हैदर साहब सीनियर सहाफी, तज्जियाकार, एक जाना माना नाम। तमाम मेहमानों के साथ गुफ्तगू का आगाज करने जा रहे हैं। एहतिशामुल हक साहब, बड़ा खतरनाक जुमला है। सबसे पहला, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं। मेरा ख्याल था सलमा के ये जो थोड़ा सा पहले ये हुआ था सिलसिला और देखा लोगों ने रिएक्ट किया था, इस पे बड़े जिसको कहना चाहिए मजाक भी उड़ाया गया सोशल मीडिया पे खास तौर पे। मुझे लगता था कि शहबाज साहब इसके बाद दोबारा इस तरह की बात नहीं करेंगे। आज फिर उन्होंने कहा कि जी ये मजबूरी थी और हमारा शौक नहीं था, जरूरत नहीं थी, जरूरत थी, मजबूरी थी। अब देखें, बुनियादी बात सलमा सारे मसले में ये है कि अब ये जो IMF का पैकेज है, मैं आपको ये बता दूं, खबर के तौर पे बता दूं कि ये माशी पैकेज डॉक्टर साहब नहीं है, ये इलेक्शन पैकेज है जो 3 हुकूमतों को 1-1 बिलियन डॉलर दिया जाएगा। 1 बिलियन डॉलर मौजूदा हुकूमत को, 1 बिलियन डॉलर केयर टेकर को, 1 बिलियन डॉलर जो हुकूमत आएगी 5 साल के लिए उसको दिया जाएगा। और ये मार्च अप्रैल में आखिरी रिव्यू होगा। ये 3 बिलियन डॉलर में उन्होंने देने 9 महीने का प्रोग्राम। ठीक है, ये बात तय हो गई है कि माशी पैकेज नहीं है और इलेक्शन पैकेज, और इसमें हमें बड़े वाज़े तौर पे बता दिया है कि अमेरिकन ने आउट ऑफ द वे जाके हमें सपोर्ट किया है, जिनसे हमारी लड़ाई भी है, लव हेट रिलेशनशिप भी उनके साथ है। और फाइनल जो मुलाकात डार साहब की हुई थी, कहा जाता है अमेरिकन एम्बेसडर से, वो फ्रूटफुल रही है। और जिस तरीके से कहा जाता है कि जी 40% से ज़्यादा अमेरिका के वर्ल्ड बैंक IMF पे शेयर्स हैं, तो जाहिर है वो अपनी बात डिक्टेट भी करवाते हैं। और अक्सर ये बात भी होती है कि ये स्टेट डिपार्टमेंट का पैकेज होता है IMF का, ये IMF का पैकेज नहीं होता। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि जी चलें, जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिस अंदाज से मुसीबत से हम निकल पड़े हैं और निकल रहे हैं। आप फिच की आप देखें CCC रेटिंग आ जाने का मतलब है बाकी 2 बड़ी स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज भी जो है ना अपनी क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने के मूड में लगते हैं। अब असल मसला जो था कि पिछले 6 महीने से जो लड़ाई हो रही थी IMF के साथ कि जी 8 बिलियन डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप आप पूरा करेंगे तो पैसा देंगे आपको। सऊदी अरब ने एश्योरेंसेस वर्बली दे दी, चाइना ने दी, UAE ने दी, लेकिन शुरू में मानते रहे IMF। वो कहते हैं जी जब तक ये ट्रांसलेट नहीं होंगे पैसा नहीं जाएगा स्टेट बैंक में, हम नहीं देंगे। 2 बिलियन डॉलर आ गया, बाकी भी आ जाएंगे। एडिशनल 3.5 बिलियन डॉलर की फंडिंग चाइना से आएगी तो हमारे मामला चल पड़े। और सऊदी अरब और UAE वैसे भी अभी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए भी पैसे आएंगे। अब 2 चीजें हैं, सबसे ज्यादा 2 चीजें हैं डॉक्टर साहब, वो ये हैं कि ये बार बार जो कहा जाता है कि जी 23वां प्रोग्राम हुआ है, 24वां फिर हमें लेना पड़ेगा,
फाइनेंशियल डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगा हमारा कुछ स्कूल वैसे के वैसे रहेगा। सही। और मैं पहले भी एक दफ़ा बात हुई तो मैं कह रहा था कि ये सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि जो आपके हाथ में था सलमा वो भी खिसकता चला जा रहा है। डॉक्टर साहब फाइनल फिगर आ गया है जून का, 4.4 बिलियन डॉलर के ज़मीन हमारी फॉरेन रेमिटेंस कम हुई है, 27 बिलियन डॉलर पे आकर रुकी है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और मेरे ख्याल ये सबके लिए होगा कि ये वो पैसा था। ठीक है, एक्सचेंज रेट से फ़र्क पड़ा, लोगों को पैसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन बहरहाल बैंकिंग चैनल के जरिए आना चाहिए, हुकूमत की कोशिश होनी चाहिए कि नहीं हो। 4 बिलियन डॉलर का आप देख लें एक्सपोर्ट आपकी कम हुई। ये 8.25 बिलियन डॉलर अनवर रजा जो हमारी जेब में हर साल आ रहा था ये नीचे चला गया, अभी नहीं मिल रहा। अब बाकी हम रो रहे हैं 1.2 बिलियन की अभी किस्त मिलेगी, मामला हम घाटे में हैं, लेकिन हम पैसे मांगते जा रहे हैं। एक ये और दूसरी बात है मेरा ख्याल है जो ज्यादा परेशान कुन है ये सियासी माहौल को देखते हुए कि जी IMF की डिक्टेट्स अपनी जगह पे, इसे सियासी लड़ाइयाँ अपनी जगह पे। अभी आप देख लें कितनी लड़ाई की गई। इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता था, सॉरी कासिम के अब्बा, कि जी वो उन्होंने 15,000 अरब रुपए का कर्जा लिया। ये लड़ाई आपस में थी ना सर, ये IMF के सॉरी सामने तो 10,000 रुपए का कर्जा लिया। ये हुकूमत 15,000 अरब का कर्जा ले चुकी है। ठीक। आपका कर्जा टोटल मेरा ख्याल है 52 जो कहते हैं 52,000 अरब जो है ना वो हो चुका है। ठीक है, अभी सवाल ये है कि जी इस सारे मामले को क्या हम रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ तकरीरों से? हमने कल भी तकरीर से, एक सेकंड, कल भी हमने तकरीर सुनी, बड़े वादे आर्मी चीफ ने भी किए, प्रेसिडेंट ने भी किए कि अगले 5 सालों में 50 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक। हम ये जुमले सुनते सुनते के बूढ़े हो गए हैं। हर दफा ये कहा जाता है ये काम हो जाएगा, Investment कर की बातें दिया होती हैं, जाएगा, investment नहीं आती। फला जगह पहुंच जाएंगे। ये कभी नहीं होता कि हमने कर लिया है। काश ये इस पे ध्यानदारी के साथ अमल हो। आखिरी लफ्ज़ है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन जब तक आप नहीं कायम करेंगे अपना, मेरा ख्याल है बाहर की मदद से आप कोई फायदा नहीं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, डॉक्टर साहब हमें एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो देने की जरूरत है। हम रेमिटेंस लाने में बड़ी हद तक नाकामी हमें नजर आ रही है। IMF से हम निकलने की तो बात करते हैं, लेकिन IMF की शराइत हम मानते जा रहे हैं जो कि कड़ी शराइत हैं। फिर अमेरिका की जब बात होती है, अमेरिका हमें आंखें दिखाता है, ये सब जानते हैं कि अमेरिका की इजारादारी IMF से जब पैसे लेने होते हैं, अमेरिका हमें ये कहता है कि आप चाइना के कर्जे उतारने के लिए हमसे पैसे मांगते हैं, यहाँ पे भी हम फंस जाते हैं। तो असल में मामला ठीक कैसे होगा? हम इस गर्दाब से निकलेंगे कैसे? हम जकड़ते जा रहे हैं अपने आप को, साथ हम ये भी कहते हैं कि हम IMF के प्रोग्राम से निकल आएंगे। देखिए सलमा, हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता कि हम जबरदस्ती हमें IMF के पास धकेल के लेके फिर हम जाएं। क्यों कहते हैं हमारी मजबूरी है? हमारी मजबूरी ये है कि हमने जो गलत माशी पॉलिसीज बनाते हैं उनके नतीजे में खजाना खाली हो जाता। अब देखिए स्टेट बैंक के पास ये आज से 2 बिलियन से पहले 4 बिलियन डॉलर तो टोटल खजाना पड़ा था। अफगानिस्तान के पास 9 बिलियन पड़ा है शाम साहब, हमारे पास 4 बिलियन है। एक हफ्ते में हम उनसे भी गरीब हैं। 3 हफ्ते में मामला खत्म है। 3 हफ्ते के बाद आपके पास इंपोर्ट के पैसे नहीं बचते। अच्छा, अब मिठाई के डब्बे तो बांटे जा रहे हैं। मतलब जब आप इजाफी कर्जे लेने के ऊपर मिठाई बांटना शुरू कर दें और मुबारकबादें देना शुरू कर दें, अब कामयाबी किसको डिक्लेयर कर दें। अच्छा, मैं अभी घंटा भर पहले IMF के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग की लिस्ट है जो उन्होंने जारी की है, वो जुलाई 12 मैंने सुना है कि हमारे वजीर खजाना साहब ने कहा, शायद वजीर आजम साहब ने भी कहा कि 12 तारीख को अभी तक तो पाकिस्तान हमारे एजेंडे में नहीं है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है डॉक्टर साहब, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान IMF के एजेंडे में ही नहीं है और हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कल हमारे पैसों की मंजूरी हो जाएगी। 12 तारीख को जर्मनी है, 13 तारीख को ज़ैम्बिया है, 17 तारीख को केन्या है, 19 तारीख को कॉन्गो है, 20 तारीख को इटली है। तो ये अगले 20 तारीख तक अभी तक नहीं है। डाल सकते हैं, उनकी डिस्क्रेशन जरूर है कि वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले इसके अंदर नाम डाल दें। लेकिन दोबारा से देखिए 34 वजारतें खड़ी की हुई हमने विफाक के लेवल के ऊपर, राइट। 5 से ज्यादा तो हमें नहीं चाहिए, सारी चीज तो आप डिवॉल्व कर चुके हुए हैं, सारा कुछ आप प्रोविंसेस को दे चुके हैं 18वीं अमेंडमेंट के तहत। फिर आपने यहाँ पे 34 वजारतें क्यों रखी हुई हैं? मैं हैरान रह गया कि 90,000 गाड़ियां चल रही हैं विफाक की हुकूमत की। मैंने देखा कि वो एक कॉमन कार का पूल चलता है बरतानिया के अंदर, जिसको 75 गाड़ियां एग्जैक्टली 86 थी शायद, 75 आखिरी जो था 75। आप सोचिए उनके सारे वुज़रा के लिए, उनके जो अफसरान हैं 76 या 75 आप बता रहे हैं, इतनी गाड़ियां वहां रखी हुई हैं। 220 अरब रुपया खर्चा हमने अपनी गाड़ियों के ऊपर 4 साल। अभी हम गरीब मुल्क हैं। 220 पेट्रोल डाला है 220 अरब रुपए का उसके अंदर। सर अभी सिंध में बात हो रही थी कि बिस्किट खा गए करोड़ों रुपए के, उनके घरों में खाना नहीं आप तो बिस्किट की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो सिंध में जो खाने वाली बात है ना, वो गंदम की है।
चूहे गंदम खा जाते हैं, वो भी अरबों जो रुपए की, चूहे थोड़ी गंदम बहुत खा नहीं। जाते हैं। हाँ असल थोड़ी असल बहुत। तो सेहतमंद जब तक जैसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन का जिक्र किया, वो क्या होता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन? वो ये होता है कि मेरे भाई, आप जब जून के महीने में खड़े होते हैं, हमारे वजीर खजाना साहब वो खुद से कहते हैं कि इस साल हमारी आमदन 9,000 अरब है और इस साल हमारी, थोड़ी देर के बाद कहते हैं हमारी अखराजात 14,500 अरब। भैया वो बाकी 7-8 हज़ार अरब कहाँ से आना है? वो आप कर्जा लेंगे, आप नोट छापेंगे। अंदाजा कीजिए ज़मीर साहब, 4 साल पहले जो नोट्स इन सर्कुलेशन है पूरे मुल्क के अंदर, जो नोट थे वो 4 ट्रिलियन के थे, आज 10 ट्रिलियन है। आप कहते हैं हमारे यहाँ महंगाई क्यों हो गई? आपके यहाँ 40% महंगाई है, अंदरूनी मामला अफगानिस्तान में 8-9 से ऊपर नहीं जाती, बांग्लादेश में 6-7 से ऊपर नहीं जाती, इंडिया में 8-9 से ऊपर नहीं एक जाती। चीज बताएं, यही डेफिसिट फाइनेंसिंग जिसको नोट छापना कहते हैं, IMF एक जमाने में बड़ा मुखालिफ था, आजकल उन्होंने खुली इजाजत दी है छापे नहीं, नोट। उन्होंने क्या कह दिया है? उन्होंने ये कह दिया है कि आप स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकते, आप जो है बाकी कमर्शियल बैंक, और वो कमर्शियल बैंकों के बारे नगारे हो गए। वो आपके मेरे पैसे अपने पास रखते हैं और वो दे देते हैं हुकूमत को, घर जाके सो जाते हैं। देयर इज नो बैंकिंग अभी इन एक्टिविटी। अंदरूनी मामलात को हमें मैनेज करने की जरूरत है और उसके लिए ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है उनकी राय बहुत मुकद्दम होती है। अनवर रजा साहब, अब स्टैंड बाय अरेंजमेंट तो हमने कर लिया, किसी तरह मांगे तांगे थोड़े से पैसे हमने जमा कर लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाहात क्या करें? वो जो पैसे आएंगे उनको कुछ रिफॉर्म्स के जरिए ज़ाहिर है हम स्मार्टली यूटिलाइज करेंगे, तभी आइंदा इलेक्शन के लिए भी इस गवर्नमेंट के पास होगा आम आदमी को कुछ देने के लिए। आपने दुरुस्त कहा। देखिए कि हमें फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बड़ी ज़रूरत है। आपने जो इतने अखराजात अपने बढ़ाए हुए हैं उनको कम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको इदारा जाती जो इस्लाहात है जिनका आपने कमिटमेंट की थी वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको सिर्फ 5 वजारतों की ज़रूरत है, बाकी को आपको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप डिवॉल्व कर चुके हैं। आपने सुबह को इख्तियार दे दिया, 18वीं तरमीम के तहत। जी जी, हेल्थ एजुकेशन। और डॉक्टर साहब अगर आप देखें, आपने जो आपके प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इदारे हैं, उनको तो आपने बेच दिया, और जो लाइबिलिटीज़ हैं हमने कल भी बात की थी वो आपने अपने ऊपर रखी हुई है। देखिए आज भी हम कहीं बात कर रहे थे तो जो स्टील मिल है उसके गिर्द जो सिंध गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल स्टेट बना दी जाए, तो उससे कम से कम फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको काम करने की जरूरत है, आपके जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है उन्हें वहाँ पर काम करने की जरूरत है। अगर आप कोर इश्यूज को, मसला कश्मीर की बात करें, अगर पाकिस्तान में फाइनेंसिंग की बात करें, अगर आप उसकी सरमायाकारी की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर को लेकर, तो ये काम उनका भी बनता है। सिर्फ यहाँ पर बैठे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका काम नहीं बनता, आपका मेरा काम नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात, उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है श्याम साहब कि यहाँ पर जब वो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं तो आप उन्हें वन विंडो ऑपरेशन के नाम पर जिस तरह जलील करते हैं, वो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा बांग्लादेश या जी कहीं और ले जाते हैं। उसकी देखिए हमें बहुत ज्यादा चीजों पर इस्लाहात की जरूरत है। हमने अब आपने एग्रीकल्चरल इस्लाहात की बात की, आपको बाकी जो इदारे हैं वहां पर भी इस्लाहात की आपने बात की थी, एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन आपने देखा कमेटी ने कोई काम नहीं किया, कोई जो रिकमेंडेशंस थी अभी तक नहीं आई। नहीं, देखिए ना, आपको करना पड़ेगा, आपको अपने खराजात को कट डाउन करना पड़ेगा, आपको वजारतों में जो अल्लाह तल्ले हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, आपको जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस मुल्क के साथ उसे खत्म करना पड़ेगा, तब जाके आप करें। उसको कहते हैं कमेटी बना जी, कमेटी का सपुर्द कर दें। अब आप देखिए ना, वो उसकी इंतखाबी इस्लाहात के बगैर आप कहते हैं कि हम इंतखाबात की तरफ नहीं बढ़ेंगे। IMF के साथ आपने एग्रीमेंट किया है, वो अगर उन्होंने साइन किया है तो उन्होंने जनरल इलेक्शन की बात की है। IMF की तरफ वैसे हम गारंटी दे रहे हैं एक तरफ तो कि हम इलेक्शन करवाएंगे, ज़ाहिर है उसी पे पैसे भी मिलेंगे, और ये PTI का बड़ा मुतालबा था कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। जमीर साहब का भी मैं इस पे कमेंट ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। जमीर साहब, नॉर्मली ये होता था वजारत खजाना डील करती थी IMF को जब कभी बातचीत होती थी पैसों के लेन देन की। इस बार वजीर आजम को भी अपना रोल प्ले करना पड़ा। इस बार वजीर आजम को भी हमने मेल मुलाकातें करते देखा, इंटरवीन करते देखा। इस बार ऐसा क्या था? फिर हमने 7वां 8वां जायजा इसी गवर्नमेंट में कंप्लीट होते देखा, 9वें जायजे में आके हमारे साथ मुश्किलात पेश आ गई, हम फंस गए। बिल्कुल, जिस तरह श्याम साहब ने कहा कि ये IMF के जो है फंडिंग ये बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट की वजह से हमें, मतलब अगर स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान से खुश है तो हमें IMF ऑन बोर्ड ले लेगा, IMF हमें पैसे भी देगा। तो मुझे अब एक चीज जरा थोड़ी सी खटक रही है कि अगर IMF कुछ भी खुद से नहीं करता और वॉशिंगटन जो है वो उसको डिक्टेट करता है कि पाकिस्तान को पैसे दो ना दो, हमारे वजीर आजम ने भी मिन्नतें तरले जो हैं वो मतलब उनके डाले ना स्टेट डिपार्टमेंट के, मजबूरी है, खुशी से नहीं मजबूरी से हमें जाना पड़ता है।
تو وہ اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے جو ایک لاہور میں ملاقات ہوئی تھی IMF کے وفد کی، وہ بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کنسنٹ سے ہوئی تھی. چلیں اب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یعنی کہ اگر تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے ان پرائم منسٹر کے لیے کہ جو ان کو ٹوٹلی irrelevant ڈکلیئر کر چکے ہوئے تھے. تو میں اب اس سے آگے بات نہیں ہم کرتے کہ لیکن ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جن سے ملاقات ہوئی انہوں نے اپنے لابنگ کے لیے فرم بھی تو ہائر کی ہوئی نا، وہ اپنی طرف سے کوشش تو کر رہے ہیں. جو بھی ہے لیکن دیکھیں آپ IMF تو لابی فرم کے کہنے پہ نہیں آئے گا نا. IMF تو پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کہنے پہ آئے گا. یہ ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے، سیاسی آپ نے بنا دیا. اس میں ٹیکنیکلٹی درست نہیں. میں نے کوئی بات نہیں آپ نے سیاسی بنایا. اونرشپ لینے کی بات تھی نا تمام سیاسی جماعتوں کی، تو وہ اس لیے وہ بھی کر دیا. اور دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو خود بہت زیادہ ایکٹیو. اب یہ تو بیسیکلی ڈار صاحب سے پوچھیں گے، ڈار صاحب آپ کہاں مار کھا گئے تھے کہ آپ کے پرائم منسٹر کو انٹروین کرنا پڑا؟ کیونکہ آپ تو جب لنڈن سے اڑے تھے کہہ رہے تھے یہ تو میرے بائیں ہاتھ. ان کو تو ڈاکٹر ڈار ایک جو قرض کے اوپر جو ہے نا، مجھے وہ کسی کا بہت مطلب کسی کا کیا مطلب استادوں کے استاد مرزا غالب صاحب کا شعر ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. اب اس سے زیادہ کیا بندہ کہے کہ ہم تو جو ہے اس بات میں ہی خوش ہوتے ہیں کہ چلو قرض تو ہے لیکن ہماری. اب ڈاکٹر صاحب حالات یہ ہیں کہ آپ نے ابھی جس طرح بات کی کہ بھئی ہماری مجبوریاں کیا ہیں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے 80 لوگوں کی کابینہ رکھنی ہے، یہ ہماری مجبوری. مشرف دور میں 90 لوگوں کی تھی سر. چلیں اب ان کو کیا آج ہو رہے ہیں نا، وفاقی ہے، اتنے صوبوں میں بیٹھے، صوبوں کی علیحدہ حکومتیں ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے عللے تللے، آپ کا ٹریول، جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ کتنا جی 220 ارب روپے کا صرف پیٹرول جو ہے وہ پی گئی وفاقی حکومت. تو یہ ہماری مجبوریاں ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ مجبوریاں ہیں. آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی خوشی سے کرتے ہیں 80 لوگوں کی کابینہ، یہ بھی مجبوری ہے. 220 ارب روپے کا پیٹرول مجبوری کے طور پہ جو 2,500 ارب کا مجبوری ہے. یہ نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ جو 2,500 ارب کا بجلی کے شعبے میں نقصان کرتے ہیں وہ بھی مجبوری ہے. جو 1,500 ارب کا گیس کے شعبے میں ہماری، ہم نے اپنے لائن لاسز نہیں کرنے، بجلی کی تھیفٹ نہیں ختم کرنی، مجبوری ہے. 1,000 ساری مجبوریوں میں ایک سیاسی مجبوری ہم نے ٹھیک نہیں کرنی، مجبوری ہے. سر ایک اور سیاسی مجبوری مولانا کو منانا ہے. میں کہتی ہوں ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں مولانا صاحب کو منانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاست میں تو ہلچل ہو رہی ہے، لیکن دبئی میں کچھ ملاقاتیں ہوئی جس پر مولانا کافی ناراض نظر آئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کیونکہ وہ PDM کا حصہ ہے، PDM کے سربراہ ہیں، ان کو بھی ان ملاقاتوں کا حصہ بنایا جاتا ہے. احتشام صاحب، اب مولانا کو منانے کے لیے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، PM نے بلایا، انہوں نے ملاقات کی، اب دبئی کا بھی ٹکٹ کٹوا لیا، سنا ہے دبئی جانے والے ہیں. کیا مولانا اتنے میں مان جائیں گے؟ اسٹریٹ پاور بھی ان کے پاس ہے، اور انتخابات میں اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے ظاہر ہے اس سے پہلے پاور شوز بھی کرنے ہوں گے، جلسے وغیرہ کریں گے، تو ظاہر ہے مولانا کی ضرورت تو پڑے گی. عام حالات میں سلما یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چھوٹی موٹی بات آپ جیسا میرے جیسا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو خیال آتا ہے کہ یار اگر ایک غلط بات ثابت ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے. ہمارے سیاستدان جو ہے نا کل کی بات کہی ہو اگلے دن بھول جاتے ہیں. ابھی دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب ضمیر آپ کو یاد ہوگا مسلسل ایک بات کر رہے تھے، اسمبلیوں کی مدت 1 سال بڑھائی جائے اور یہ پریزنٹ سیٹ اپ جو ہے نا چلنا چاہیے، اور وہ الیکشن کرانے کے حق میں نہیں تھے. صرف پیپلز پارٹی چاہتی ہے وقت الیکشن. نواز شریف صاحب اور مولانا صاحب ایک پیج پہ تھے کہ الیکشن جو ہے نا وہ لیٹ ہونا چاہیے، مارچ اپریل میں جانا چاہیے. ابھی آپ دیکھ لیں کیونکہ ان کے تحفظات آ گئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب نے اگلے سیٹم کے لیے گیپ بنا لی ہے. تو میرا خیال ہے بڑی حد تک جو ہماری اطلاعات ہیں انہوں نے کچھ چیزیں طے کر لی ہیں کہ نگران سیٹ اپ میں کون وزیر اعظم ہوگا اور صوبے میں چیف منسٹر کس نے ہونا ہے. اور یہ بالا بالا کیا گیا، اور فضل الرحمان صاحب کی ظاہر سی بات ہے ریزرویشن تو ہیں، تحفظات ہیں. اب یہی وجہ ہے انہوں نے کہا کہ ایک تو کہ ضرورت نہیں ہے، یہ PDM تو ختم ہو گیا ہے. اب ان کی مجبوری ہے، پریشانی ہے کہ ابھی PDM تو چل رہا ہے، ابھی یہ کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی پہلے تو کل ملاقات کی شہباز شریف صاحب نے فضل الرحمان صاحب سے، اسد الرحمان ان کے صاحبزادے سے ملاقات کی. اب ان کو شہباز شریف صاحب نے منایا کہ جی آپ دبئی جائیں اور چیزیں طے کی جائیں. میں ایک بات آپ کو خبر کے طور پہ بتا سکتا ہوں ضمیر کہ یہ جس انداز سے چیزیں طے ہو گئی ہیں، معاملہ آ گیا پھنس گیا ایک جگہ پہ. فیصلہ ساز جو ہے نا وہ فیصلہ کرنے میں ابھی تک طے نہیں کر پائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے. اور اس دوران فری ہینڈ جو دیا گیا وہ نواز شریف صاحب کو ہے. سارے فیصلے یعنی بال نواز شریف صاحب کے مرضی سے ہو رہے ہیں
اور آئندہ بھی ان کی مرضی سے ہوتے چلے جائیں گے. اس حوالے سے جو کچھ لوگوں نے پچ کیا تھا آئیڈیا کہ جی شہباز شریف صاحب بھی جائیں, بلاول بھٹو نے کہا جی پرائم منسٹر اگلے یہ ہونے چاہیے, وہ کچھ لوگوں نے اندر سے کہہ دیا, بلکہ شہباز شریف صاحب نے ہی کہا اگلے دن ایک بات کی کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے تو وہ پرائم منسٹر بنیں گے. ان کو بھی شاید بھنک پڑ گئی ہے کہ یہ بات بننے والی نہیں. اور نواز شریف کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اب ان کی امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے پاکستان. دیکھیں ایک بڑھتی جا رہی ہے, سارے کیسز آپ نے دیکھا, سلمان شہباز کا کیس ختم ہو گیا, منی لانڈرنگ کا, ابھی ان کا ایک ہے یہ بھی طے ہو گیا. نواز شریف صاحب کی گرفتاری پہ وہی نیب کی عدالتیں جنہوں نے کہا تھا ٹھیک فیصلے ہوئے ہیں, صحیح ان کو بند کیا گیا, صحیح ان پہ اپنا کیا کہتے ہیں ان کو نکالا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط فیصلے کیے گئے, آہستہ آہستہ ریورس کر رہی ہیں ساری چیزیں. تو نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے سارے انتظامات ہو گئے. پہلے کہا جا رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ شاید چند دن کے لیے ان کو ہاؤس اریسٹ ہونا پڑے گا, لیکن اطلاعات ہیں کہ یہ بھی نہیں ہوئیں گے. وہ جو لیول پلینگ فیلڈ, مارک مائی ورڈ, جو مریم نواز کہتی تھی نا ضمیر لیول پلینگ فیلڈ, وہ بالکل ان کو ویسا دیا جا رہا ہے جیسے 2018 میں قاسم کے ابا کو قبولیت اور مقبولیت کر کے لایا گیا تھا, ویسے نواز شریف کو لایا جائے گا. نواز شریف کو لایا یہ چیز سامنے اس پہ میں جاتی ہوں. ضمیر صاحب کا کامنٹ لوں, پھر ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک بڑا معاشی بیک گراؤنڈ والا سوال میں نے رکھا ہوا ہے سوچ کے. ضمیر صاحب, ایک تو شہزاد اکبر صاحب کا بیان بڑا انٹرسٹنگ تھا, کہتے ہیں نواز شریف آدمی برے نہیں ہیں, ان کو پھنسایا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں. مولانا کو تو انہوں نے بھی قائل کر لیا ہوگا کہ الیکشن ٹائم پہ ہونی چاہیے. اب ہوگا کیا؟ پوچھ لیں کہ حامد خان صاحب جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے بڑے قریب ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی جو نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی تھی غلط دی گئی تھی. یہ بات چلیں, اب حامد خان صاحب نے بھی بات کر لی, اور پھر بیرسٹر شہزاد اکبر کی جو ہے نا بڑی مجھے دلچسپ بات ہے. اب دیکھیں نا, وہ اب جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے, اور جس پہ کوئی وہ کھل کر نام نہیں لیتا ہے, ایک پراپرٹی ٹائکون کو جو فائدہ دیا, اس میں بیرسٹر شہزاد اکبر سب سے بڑے بینیفیشری ہیں. میری اطلاعات یہ ہیں کہ نہ کرتے کوئی 3-4 ارب روپے وہ پاکٹ میں کر گئے تھے. بینیفیشری تو اور لوگ, اور کہنے والے تو اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں کہ نہیں, الون بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کوئی 3-4 ارب روپے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس میں کوئی حصہ دار نہیں ہے. ہاں, پردے کے پیچھے اور بھی اور ہوں گے یقیناً. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ سر وہ پردے کے پیچھے جو وہ تو پھر مال آف لاہور ہے, کوئی بہت بڑی, کوئی بہت شاندار, اس کا جو اوپر پینٹ ہاؤس ہے نا, وہ بھی ان کے استعمال میں رہا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب. دیکھیں یہ خفیہ باتیں عام آدمی کو سمجھ نہیں آئیں گی. تو وہ مزے کر رہے تھے, مزے لے گئے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو اب معلوم ہے کہ تلوار لٹک رہی ہے نا, وہ 190 ملین پاؤنڈ ابھی وہ پاکستان نہیں آ پا رہے. اب ان کو یہی ہے کہ جی اب ادھر تعریف کریں گے تو شاید کوئی ہمیں مطلب ہماری کوئی جو ہے بچت ہو جائے گی, ورنہ شامل ہو جائیں. وعدہ معاف گواہ بن جائیں. وعدہ معاف گواہ آفٹر آل یہ چیزیں بن رہی ہیں. بات کرتی ہے وعدہ معاف گواہوں کی 15 تک لسٹ پہنچ چکی ہے, اس میں پراپرٹی ٹائکون وہ بھی ہیں, اور اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں قاسم کے ابا, وہ بھی آ جائیں گے. یہ چل رہا ہے. ان کی پریس کانفرنس شام تک ہونے والی تھی. حامد خان نے تو وعدہ معاف گواہ نہیں بننا نا, لیکن حامد خان صاحب بھی تو تعریفیں کر رہے ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے, معاملات چینج ہو رہے ہیں, بڑی دلچسپ ہے. لیکن یہ مولانا فضل الرحمان صاحب والی بات جو ہے نا, وہ تو مشاورت کے لیے بلا لیا ہے. اب مشاورت کس لیے ہونی ہے کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ, بیسکلی سب سے زیادہ سٹیک جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے ہو رہا ہے. اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو گورنر موجود ہیں کے پی کے, ان کے اوپر اے این پی والے اس سے پہلے پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر نے باقاعدہ پوری ایک چارج شیٹ لگا دی تھی ان کے گورنر کے اوپر کے پی پہ. اور اس کے بعد اب اے این پی نے, ایم ایل ولی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ میری سنگین غلطی کی میں نے جو ان کی حمایت کی گورنر لگانے کی, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حلوہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر اب ایک طرف سے نہیں کافی طرف سے اٹیک بھی ہے. ظاہری بات ہے جے یو آئی فیل نہیں کی ہے نا. ایک آخری بات میں چھوٹی سی کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ مشاورت تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے ہو رہی ہے, تو جو مینڈیٹری بات ہے آئین کے تحت, اور جی راجہ ریاض صاحب کہاں ہیں جن کے ساتھ مشاورت مسٹ ہے. آئین کہتا ہے کہ جناب کیئر ٹیکر سیٹ اپ اپنے پرائم منسٹر کے لیے میننگ فل مشاورت ایک منٹ خدا کا خوف کریں سر, اس طرح نہیں. دیکھیں ایسی مشاورت پبلک کے لیے آپ بھائی ایک منٹ, جب چیزیں طے ہو جائیں گی آپ کی باقاعدہ ایک ناموں کی لسٹ جاتی ہے دونوں طرفوں سے. ایک لیڈر آف دی اپوزیشن بھیجتا ہے, ایک لیڈر آف دی ہاؤس بھیجتا ہے,
اور اس کے بعد پھر اس پہ مشاورت ہوتی ہے اور پھر فائنل کیا جاتا ہے. ضمیر صاحب, اور وہ leader of the public ہو opposition کا جاتی ہے. role سب کو اور وہ پتہ ہے پبلک کتنا اوپینین میں اس لیے ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ بات پبلک ہونی چاہیے. ضمیر صاحب, اب انور احتشام صاحب اور ضمیر صاحب یہ تو ایک ہی پیج میں لگتے ہیں مجھے. آپ دونوں ایک پیج پہ لگتے ہیں, ضمیر صاحب اور احتشام صاحب. آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ نواز شریف صاحب بیٹھے اور زرداری صاحب بیٹھے, وہ سوچ لیں گے کہ وزیر اعظم کس نے بننا؟ جی ہاں, بھول جائیے, یہ کسی اور نے سوچنا. چلیں یہ ہماری ڈبیٹ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں نکل جائے گی. اس بات کا بالکل ضمیر حصہ صاحب, ہماری نہیں. ڈبیٹ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلی جائے گی. انور رضا صاحب, آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. آپ مولانا فضل الرحمان کو شاید ڈیپلی جانتے نہیں ہیں. وہ اتنے گہرے اور زیرک سیاستدان ہیں, اتنے گہرے اور اتنے وہ زیرک سیاستدان ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو پہلے سے معلوم نہیں تھا؟ یہ بالکل ایک پری پلان چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ آصف علی زرداری, نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان اس پہ سیم پیج پر ہیں. آپ نے جب عام انتخابات میں جانا ہے سلمان, تو پھر آپ کو یہ لوگوں کو دکھانا پڑے گا. دیکھیں, آپ نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں, آپ نے الیکشن لڑے ہیں یہاں پر. اب جو ہوگا کیا, دیکھیے یہ اس بات کو بھول جائیے کہ صرف مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری اور نواز شریف طے کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوگا. ٹھیک ہے, نام ان کی طرف سے آئیں گے, ان کے نام بھی لیے جائیں گے. ایسا نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے نام لیے جائیں گے. دیکھیں بہت سارے ایسے, دیکھیے جب اکانومی کے لیے پرائم منسٹر کے ساتھ اگر آرمی چیف بھی بات کر رہے ہیں, جب یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ اتنی جس کو کہتے ہیں گاڑی چھنی ہے ان کے ساتھ جو لندن میں بیٹھے ہیں, لہٰذا ان کی بات مانی جائے گی. یہ بات دیکھیے اپنا, آپ کو پتا ہے کہ اس معاملے میں کیا سٹانس رکھتے ہیں. ان سے جو لوگ بھی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نظام کی درستگی کے لیے آ رہا ہوں. ٹھیک, اب آپ دیکھیں نظام کی درستگی کے لیے, اب وہ نظام کی درستگی کے لیے کیا آ رہے ہیں کہ ان کی انڈر, دیکھیے یہاں پر دیکھیں یہاں پر جب دیکھیے یہاں پر یہ ریئلٹی ہے کہ جب آئی ایم ایف نے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں آپ سے ایگریمنٹ کیے تو ایک ٹیلی فون کال پر آپ کو قرضہ مل جایا کرتا تھا. آپ کے واشنگٹن کے ساتھ لیکن اب حالات بدل گئے. انور صاحب کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک لیکن دیکھیے سلما, اب یہ دیکھیے ہر ملک کو اپنا انٹرسٹ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. امریکہ نے دیکھا کہ پاکستان کی انٹرنل جو پالیٹکس تھی انہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آئی ایم ایف آپ کے نگران سیٹ اپ کے بارے میں بات کرے, آپ کی کنڈیشنز کے بارے میں بات کرے, آپ کے جو قاسم کے ابا ہیں ان سے ملنے کی بات کرے, تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں پہ طے ہو رہی ہیں. اب اس ساری مشاورت کے عمل میں ڈاکٹر صاحب آپ کا کامنٹ بہت امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر الیکشن کی طرف ہم جاتے ہیں نہیں جاتے وہ تو بات کی ڈیبیٹ آ جاتی ہے. ابھی اگر پرائم منسٹر کوئی بھی بنتا ہے نگران وزیر اعظم, اگر وہ معاشی بیک گراؤنڈ رکھتا ہوگا تو اس کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. دیٹ مینس کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, اگر تو جو ضمیر صاحب اور احتشام صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے وہاں پہ بیٹھ کے وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ انہوں نے چن لینا ہے, تو پھر تو وہ 2-3 مہینے ہی رہے گا. ٹھیک, لیکن اگر جو سلما کہہ رہی ہیں کہ کوئی اکانومسٹ آنے والا ہے اور اکانومسٹ آئے گا اور وہ کیا پتا وہ ڈاکٹر فاروق ہو, تو پھر وہ آپ سوچئے کہ وہ سال بھر سے زیادہ چلے گا, پھر وہ معاملہ شارٹ, یعنی ایک سال الیکشن نہیں ہوں. اب دیکھیے جو مین آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے دوران, وہ انٹرم گورنمنٹ نے پوری کرنی, اور انٹرم گورنمنٹ کے پاس ایک بہت فٹی ہے کہ اس کا کوئی سیاسی مفاد نہیں. لیکن سر ایک شرط اگر یہ بھی تو آتا ہے کہ تیسری قسط نئی گورنمنٹ کو دی جائے گی. یہ بھی تو انہوں نے دو ہی نام ہیں. حفیظ شیخ کا پرائم منسٹر کے لیے نام آ رہا ہے, اور باقر رضا اسٹیٹ بینک کے جو گورنر تھے ان کا فائنانس منسٹر کا نام آ رہا ہے. اچھا, یہ لوگ پاکستان صرف اس وقت آتے ہیں کہ جب ان کی نامینیشن ہوتی ہے یا ان کی کہیں نہ کہیں اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. تو ابھی تک تو میری خبر کے مطابق نہیں آئے. کیا یہ اگر طریقہ کار نہیں, باقر رضا نہیں آئے. آج انہوں نے ایک فنکشن میں آیا تھا نا, فنکشن میں وہ زوم پہ چلے گا. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب اگر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو کیا یہ جو سیٹ اپ بنایا جائے گا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہوگا؟ دیکھیے, ایک تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ حکومت کے پاس کوئی پلان بی وغیرہ ایگزسٹ نہیں کرتا. پلان بی, پلان سی, پلان زی تک چلے جائیں, زیڈ تک, پلان آئی ایم ایف والا ہی ہے, اور کوئی راستہ پاکستان کے پاس. تینوں گورنمنٹس کو ایک ایک قسط ملے گی, پیسے جانا انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس ہی. ٹھیک, اچھا, میں تھوڑا سا وہ سیاست کے اوپر آپ بات کر رہے تھے. دیکھیے, پی ڈی ایم جو بنی ہے وہ اس لیے بنی تھی کہ پی ٹی آئی بہت بڑا خطرہ کھڑی ہو گئی تھی. جیسے جیسے پی ٹی آئی کا خطرہ کم ہوتا چلا جائے گا, ان کے بیچ میں وہ جو گلو لگی ہوئی ہے جس نے چپٹا کے رکھا, ان کو آپس میں مل کے رکھا, وہ ختم ہو جائے گی. وہ گلو ول بی گون. وہ میری بات پھر وہ صحیح کہ جو مفاد پرستوں کی آخری لڑائی ان کی باہمی لڑائی ہوتی ہے, وہ باہمی لڑائی ہوتی ہے. ٹھیک, اس لڑائی سے نظریہ تو کوئی ہے نہیں, یہاں تو سب مفادات کا کھیل ہے نا.
مولانا صاحب کا مفاد ہے کہ میں اپنے قد کاٹ، میرا جو سیاسی قد کاٹ ہے اس میں بہت اونچی چھلانگ مار، زرداری صاحب کا مقتصادی مفاد ہے کہ میں نے پنجاب میں بھی گھسنا ہے، تو سب کے اپنے اپنے مفاد ہیں. اور پاکستان کا مفاد کس میں ہے اس پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے. ایک بریک ڈیو ہے، بریک سے واپس آتے ہیں کے بعد بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے دریاؤں میں جو پانی چھوڑ دیا گیا ہے بھارت کی طرف سے، اس کے بعد پاکستان کا مفاد کس طرح سے داؤ پہ لگا ہوا ہے. اور پہلے ہم ایک کیٹاسٹرافی سے گزر چکے ہیں، ابھی اگر سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہمارے لیے افورڈیبل بالکل بھی نہیں ہوگی. بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بھارت کی طرف سے آبی جارحیت کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پہلے سے کوششیں کر رہے ہیں، جنیوا میں جو پلیجز لیے گئے تھے اس کی جو رقم تھی وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملی. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی طرف سے ان ممالک کی مدد کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا جو ترقی پذیر ہیں، لیکن ابھی تک اس میں کوئی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی. لیکن ایک چیز ہوئی ہے، وزارت ماحولیاتی تبدیلی نے پاکستان ریچارج پروجیکٹ کے لیے $7.78 کی منظوری دی ہے. 7 سال میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب، کل کس نے دیکھی ہے 7 سالوں میں کتنی گورنمنٹس آ جائیں گی، کیا ہوگا، کیا یہ منصوبہ آپ کو چلتا ہوا نظر آتا ہے؟ سلما، آپ کو اچھی خبر کوئی بھی پسند نہیں آتی. میرے لیے تو اچھی خبر ہے. ہم نے ذکر نہیں کیا کہ فچ نے پاکستان کی ریٹنگ امپروو کر نہیں ڈاکٹر، ابھی احتشام صاحب نے ذکر کیا ہے. تو یہ اب یہ $80 ملین جو ہے یہ ریچارج پاکستان پروگرام میں آ رہا ہے. یہ اچھی خبر ہے. اچھی خبر کے سامنے ریچارج کو پاور کہاں سے مل گئی ہے؟ مطلب وہ ظاہری بات ہے، کہیں لگتا ہے تو پھر ریچارج ہوتا ہے نا. پاور بھی ہے. اچھا، میں نے کہا 45,000 میگا واٹ لگا رکھے ہم نے، آدھے اس میں سے بند پڑے ہوئے ہیں. اچھا دیکھیے، ایک تو مجھے محسوس ایسا ہوا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، اس نے آپ نے کہا آبی جارحیت ہو گئی. دیکھیے ایسی کوئی بات ہے نہیں حقیقت. پھر ہم اس کو کیا سمجھیں ڈاکٹر صاحب؟ معاملہ یہ ہے کہ ڈیم نہیں بنائے ہم نے. نہیں دیکھیے، ڈیم جو ہے احتشام صاحب، جو بڑے بڑے ڈیم ہیں وہ 8 ملین ایکڑ فٹ یا 9 ملین ایکڑ، ہمارا تربیلا جو ہے بڑا ڈیم وہ 10 ملین ایکڑ فٹ جو سٹور کر لیتا. اب اگر سیلاب آ رہا ہے 100 ملین ایکڑ کا تو دنیا کا کوئی ڈیم روک نہیں سکتا. یہ کہہ دینا کہ انڈیا کے چھوٹے چھوٹے ڈیم وہاں بنے ہیں، لیکن وہاں پہ اگر ڈیم بنا ہے 5 ملین ایکڑ کا، 7 ملین ایکڑ کا، اور وہاں سے سیلاب کا ریلا آ گیا ہے 50 ملین ایکڑ، 300 سے زیادہ ڈیم انڈیا کوئی نہیں روک سکتا. 4000 ڈیم بنائے چائنا نے، ہمارے ہیں وہی 3 ڈیم پڑے ہیں، اس سے آگے نہیں. اچھا پھر دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بارش بہت زیادہ ہو جائے قدرتی آفت ہے، بارش کے نتیجے میں سیلاب آ جائے قدرتی آفت ہے، لیکن جان ضائع ہو جائے جیسے پاکستان میں ہوتی وہ قدرتی آفت کا نتیجہ نہیں ہے. وہ ہماری حکومت کی انکمپیٹنس ہے، نا اہلی ہے. ہم ایمرجنسی رسپانس سسٹم نہیں لگاتے ہیں، پھر پاکستانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو لو لائنگ ایریاز میں ہیں. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ بارش کتنی ہونے والی ہے. ڈاکٹر صاحب وقت مختصر ہے، قطع کلامی کے لیے معذرت. انور صاحب 1 منٹ پہ اپنا کامنٹ. آپ دیکھیے کی بات کروں گا، جو سندھ میں سیلاب آیا، آپ ان کے لوگوں کو دیکھیں، اب بھی ونربل کنڈیشن ہے اور پھر سردیاں آنے والی ہیں، وہ قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور خدا را سندھ گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو ان کے بارے میں تو کچھ سوچنا چاہیے. صحیح، ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. احتشام صاحب، بھارت کی طرف سے دریاؤں میں پانی چھوڑا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری نا اہلی ہے، لیکن ستلج پورا سال خشک رہتا ہے. اب آ کے بھارت نے ادھر بھی اچھا خاصا پانی چھوڑ دیا. یہ بہت سیاسی معاملہ ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں مس فارچونز کم ان بٹالین. کورونا ہوا، پھر سیلاب آئے، اس کے بعد اب پھر دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ جی کل کے بعد شدید سیلابوں کا کام ہے، پھر دوسری مرتبہ آبی جارحیت. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہوا. اب سوال یہ ہے کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی، وہ گارنٹر اور جس کو کہتے ہیں آربیٹریٹر ورلڈ بینک والے، وہ خاموش ہو کے بیٹھے. اصل مسئلہ جو ہے نا جی، ایک تو جہاں تک ہے بات تھی کہ اتنا زیادہ پانی کو سنبھالا نہیں جا سکتا، لیکن ہمارے ڈیم بنے ہوتے ہیں، ہماری بجلی. ابھی دیکھیں کتنی سیاسی لڑائی کالا باغ ڈیم پہ ہوئی، جس پہ ولی خان اور باقی لوگ پرائیویٹلی کہتے ہیں ٹھیک ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. ضمیر صاحب جی دیکھیں، بھارت نے اپنے لوگوں کی بھی جان بچانی ہے. جو پانی کو تو اس کے آگے وہ بند تو نہیں باندھ سکتا نا، وہ دیواریں کھڑے کرے گا، دیواریں توڑ کے پانی آ جائے گا، اس کے اوپر سے آ جائے گا. پانی کو کون روک سکتا ہے؟ جب پانی نے آنا ہے تو پانی نے آنا ہی آنا ہے. اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو وہ ہمیں معلوم ہے. اور سندھ میں بھی یہی ہوا، کیونکہ زیادہ بارش ہوئی تھی، زیادہ پانی آیا، اور اس کی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. نہ ہم کریں گے کبھی، وہ آپ فکر نہ کریں. ہم یہ پھر قدرتی کیونکہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے بھائی، اللہ اب ہم کیا کرتے. تو وہ جو اللہ کے کیے میں ہم اپنا حصہ ڈال دیں. اگلے سال الیکشن ہو رہے ہیں ہندوستان میں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. الیکشن سے پہلے آپریشن انہوں نے کرنا ہی کرنا پاکستان کے خلاف، یہ تو کر ہی رہے ہیں. یہ بھی تو کچھ کرنا پہلے. ابھی ایل او سی کی ضمیر صاحب یہ بات مکمل ہو جاتی ہے. آئی وش، لیکن وقت مختصر ہے. اس سے پہلے کہ پروگرام کٹ جائے ہمیں کلوز. بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. ڈیم بنانے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر اور انڈیا کی طرف سے، جس کو ہم ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آبی جارحیت ہے، پانی چھوڑ دیا جاتا ہے دریاؤں میں، تو ہمیں ڈیم بنا کے اس پانی کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. پبلک اوپینین کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.